یہ بات واضح کر دیتے ہیں، جو آدمی ہم کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے، ہم فلاں سے شکایت کر دیں گے، فلاں نوٹس نکالیں گے، وہ یہ بات کان کھول کر کے سن لے، آگ لگتی ہے لگ جائے، تباہی ہوتی ہے ہو جائے، کل مٹ جائے، اب ان کی گمراہی کا اعلان بند نہیں کیا جائے۔ جو آدمی اور جو طبقہ، جو گمراہ فرقہ خود کو اہل حدیث کہتا ہے یا خود کو سلفی کہتا ہے یا کوئی اور نام خود کو دیتا ہے، ہم ان کو لامذہب کہتے ہیں، غیر مقلد نام سے وہ مشہور ہو چکے ہیں اور اس نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن یہ بات بیان کی ہے کہ یہ ایک گمراہی ہے اور یہ ایک تباہی ہے، یہ ایک ضلالت ہے جو امت کے اندر رائج کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ غیر مقلدین لامذہب حضرات جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، گمراہ ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی، ان کی تقریر سننا جائز نہیں ہے۔ نہ عام نماز ان حضرات کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز جنازہ ان حضرات کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مقلد جنازہ پڑھاتا ہے اور درست جنازہ پڑھاتا ہے تب بھی اس کے پیچھے جنازہ پڑھنا، اس کے پیچھے جنازہ ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر غلط پڑھاتا ہے یا بغیر وضو کے پڑھاتا ہے تو ایسا جنازہ تو ہوتا بھی نہیں ہے۔ اگر عام موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے، بے وضو نماز پڑھا رہا ہے، اگر اسی طریقے سے وضو کے بغیر اور اس نے نمازیں پڑھائی ہے، وہ تمام نمازیں اس کے سر پر، اور جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی وہ ان کے سر پر۔ اگر باوضو نماز پڑھاتا ہے، درست نماز پڑھاتا ہے، تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ لامذہب غیر مقلدین اللہ پاک کو موجود بلا مکان نہیں مانتے، عام الفاظ میں کہیں اللہ پاک کو ہر کسی کے ساتھ نہیں مانتے، اللہ پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ لامذہب غیر مقلدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدہ حیات النبی اس کا انکار کرتے ہیں، آقا کی حیات کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت سے خارج گمراہ، وہ صحابہ کرام کے اتفاقی فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، گمراہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ ائمہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو یہودی ایجنٹ بتایا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منافق کے حال میں بتایا ہے۔ ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ یہاں وادی کشمیر کے اندر فتنہ اٹھانے والے یہ لوگ ہیں، وادی کشمیر کے اندر تبرہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، وادی کشمیر کو ضلالت کے دہانے تک پہنچانے والے یہ لوگ ہیں۔ اگر ہمارے علماء نے آج بھی بات نہ کی ہوتی، اگر یہ طلباء کرام آج میدان میں نہ آئے ہوتے، اگر ہم فقیروں نے آج بھی بات نہ کی ہوتی، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ فتنہ کہاں تک آگے چلتا۔ ہم نے برملا اس کا تعاقب کیا ہے، کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کرتے رہیں گے۔ یہ وہ گمراہی ہے، یہ وہ تباہی ہے، یہ وہ ضلالت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا گمراہ فرقہ ہم نے ان کی دجا بکھیر کر کے رکھ دی، تو آج انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ تب سے وہ اتحاد کہاں تھا جب تم نے مساجد کو علیحدہ کیا؟ وہ اتحاد کہاں تھا جب تم نے ہماری مساجد پر ناجائز قبضہ کیا، جب تم نے ہماری مساجد پر اپنے بورڈ چڑھائے؟ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کشمیر کی کتنی مساجد پر، سنی مساجد پر انہوں نے قبضہ کیا، کتنی مساجد پر اپنے بورڈ چڑھائے، کتنے گاؤں میں لڑائیاں کی، فساد کیے، فتنے برپا کیے، شہروں میں لڑائیاں ہوئی، گاؤں میں لڑائیاں ہوئی، دیہاتوں میں لڑائیاں ہوئی، اور اس کا سبب یہ فرقہ ہے، یہ غیر مقلدوں کا فرقہ ہے۔ یہ کتاب ہے اصلی اسلام کیا ہے، جعلی اسلام کیا ہے؟ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہودی ایجنٹ بتایا ہے، اس نے امام ابو حنیفہ کو منافق کے حال میں بتایا ہے، مکتبہ مسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ بزرگوں کیا یہ اہل سنت میں سے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس پر اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ضلالت چھوڑو، گمراہی چھوڑو، جن مساجد پر قبضہ کیا وہ مساجد سنیوں کو واپس لوٹاؤ، اس گمراہی سے جاؤ، ہم تمہیں اپنے سینوں سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ اس بات پر آ جاتے ہیں اور یہ کرنے کے لیے آگے تیار ہیں، ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اور ان چیزوں پر یہ نہیں آ سکتے، کسی قسم پر اتحاد نہیں ہو سکتا، کسی بات پر اتحاد نہیں ہو سکتا، کوئی اتحاد ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جو تبرہ کرے صحابہ کرام پر، جو تبرہ کرے امام اعظم ابو حنیفہ پر، ہماری مساجد پر ناجائز قبضہ کرے، اگر ہم نے بات کرنی چھوڑ دی نا، یہ پھر سے اسی لہجے پر آ جائیں گے، پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کو معلوم ہے اب پھٹکار پڑنی شروع ہو گئی، اب کیا کہنا شروع کر دیا؟ اتحاد۔ کیا کرنا شروع کر دیا؟ اتحاد۔
یہ تو بھاگنے کے بہانے ہیں، یہ بچنے کے بہانے ہیں۔ کہاں گیا وہ زمانہ جب غیر مقلدین کتابیں لے کر کے پھرا کرتے تھے؟ کہاں گیا وہ زمانہ جب بخاری مسلم شریف ہاتھ میں لے کر کے ہمارے علماء کے پیچھے جایا جاتا تھا کہ اس کا جواب ہو؟ آج بات کرو، آج بات کرو۔ ہم نے تمہیں دل میں تارے دکھا دیے تو ہم کو دیوبندی میں کیا؟ آج بات کرو۔ اگر کسی نے جرت مند ماں کا دودھ پیا ہے وہ آج بات کر کے دکھائے، سٹیج لگا ہوا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان میں کیا لکھا ہے۔ بزرگوں، وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، میرا رب کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب حتی یمیز الخبیث من الطیب حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اس کا مفہوم یہ ہے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ خبث الگ ہو جائے، طیب الگ ہو جائے، پاکی الگ ہو جائے اور ناپاکی الگ ہو جائے۔ بلند آواز سے کہیں پاکی الگ ہو جائے، ناپاکی الگ ہو جائے۔ رب چاہتا ہے پاکی الگ ہو جائے اور ناپاکی الگ ہو جائے، ہم بھی چاہتے ہیں پاکی الگ ہو جائے اور ناپاکی الگ ہو جائے۔ حنفیت سنیت کا نام ہے، حنفیت پاکی کا نام ہے، حنفیت سنیت کا نام ہے، غیر مقلد غلاظت کا نام ہے، حنفیت پاکی کا نام ہے، غیر مقلد ضلالت کا نام ہے، حنفیت سنیت کا نام ہے، غیر مقلد بغیرتی کا نام ہے، حنفیت سنیت کا نام ہے، غیر مقلد گمراہی کا نام ہے، تباہی کا نام ہے، لا مذہبیت کا نام ہے۔ حنفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سچے طریقے سے پکڑنے کا نام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ تعریف نہ کرنے کا نام ہے۔ غیر مقلدیت تحریف کا نام ہے، دجل کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے۔ ہم یہ بات واضح کر دیتے ہیں، جو آدمی ہم کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے، ہم فلاں سے شکایت کر دیں گے، فلاں نوٹس نکالیں گے، وہ یہ بات کون کھول کر کے سن لے۔ آگ لگتی ہے لگ جائے، تباہی ہوتی ہے ہو جائے، کل مٹ جائے اب ان کی گمراہی کا اعلان بند نہیں کیا جائے۔